السلام علیکم بچے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں ہوں آپ کی پاک اسٹڈی کی ٹیچر مس امبرین۔ بچے، آج ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیپٹر میں کہ پاکستان کیسے بنے گا۔ ہم وہ ایفرٹس، وہ کوششیں پڑھ رہے ہیں جو ہمارے رہنماؤں نے پاکستان کو بنانے کے لیے کی۔ بچے، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے گاندھی جنا مذاکرات 1944، گاندھی جنا ٹاکس 1944۔ بچے، اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں گے۔ بچے، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھا، سی آر فارمولا، چکرورتی راج گوپال آچاریہ فارمولا 1944۔ بچے، ہم نے اس میں پڑھا کہ سی آر فارمولا البتہ فیل ہو گیا۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی سی آر فارمولا ناکام ہو گیا، لیکن ہم نے اس میں ایک مثبت چیز دیکھی کہ پہلی دفعہ کسی کانگریس کے لیڈر نے، کسی کانگریس کے بندے نے، جو چکرورتی راج گوپال آچاریہ تھے، انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے پاکستان کے مطالبے کو تسلیم کیا۔ پہلی دفعہ کسی کانگریسی لیڈر نے ہندوستان کے مطالبے کو اصولی طور پر تسلیم کیا۔ بچے، ہم نے کہا کہ سی آر فارمولے میں ہم نے یہ جانا کہ فرسٹ ٹائم کسی بھی کانگریس کے لیڈر نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ مسلم لیگ بھی ایک حیثیت رکھتی ہے۔ سی آر فارمولے میں ہم نے پڑھا کہ ہندوستان میں جو 8 کروڑ مسلمان ہیں، اس کے بغیر ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے کوئی بھی قوت نہیں کر سکتی۔ یہ بات ہم مسلمانوں نے انگریز اور ہندوؤں پر ثابت کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ یہ سب سے اہم ایونٹ تھا جس میں ہندوستان کے مستقبل، یعنی دونوں کانگریس اور مسلم لیگ سے ہی ہندوستان کا جو مستقبل تھا وہ اس سے جڑا تھا۔ ایسے میں مذاکرات آگے بڑھ رہے تھے اور ایک ایسا وقت تھا یہ کہ جو 1939 کے وقت جو ورلڈ وار سیکنڈ چھڑی تھی وہ ختم ہونے کے قریب تھی 1944 میں، اور ہندوستان جو ہے، ہندو جو تھے وہ ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ بھی اس ٹائم کرنا، ہندوستان میں جو ہندوؤں کے یا مسلمانوں کے یا ہندوستان کے مستقبل کا فیصلہ بھی ایسے حالات میں کرنا ضروری تھا۔ ایسے حالات میں ہندوستان میں 2 بڑے لیڈرز، قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد اعظم کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں گاندھی جناح مذاکرات۔ بچے، یہ مذاکرات 19 ستمبر 1944 میں قائد اعظم کے رہائش گاہ پر منعقد ہوئے تھے۔ کچھ خطوط کا بھی تبادلہ ہوا اس میں، لیکن خطوط کے تبادلے میں بھی اختلافات جو تھے وہ برقرار رہے، لہٰذا دونوں جو رہنما تھے ان کی ایک ساتھ ایک سامنے جو ہے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ بچے، اس میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ اس مذاکرات میں گاندھی جو تھے وہ کانگریسی لیڈر کی حیثیت سے قائد اعظم سے ملاقات نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک فلاسفر کی حیثیت سے قائد اعظم سے دوستانہ ملاقات جو ہے کر رہے تھے۔ قائد اعظم کے لیے گاندھی کی اس فلاسفر، اس دوستانہ جو حیثیت سے ملاقات تھی، وہ قائد اعظم کے لیے بڑے شکوک و شبہات رکھتی تھی قائد اعظم کے سامنے۔ ان مذاکرات میں گاندھی نے کیا کہا؟ گاندھی نے
ایک موقف اختیار کیا کہ گاندھی نے ان مذاکرات میں مسلمانوں کی جو مسلمانوں کی قومیت کا جو دعویٰ تھا، جو مطالبہ تھا، گاندھی نے اس سے انکار کر دیا۔ گاندھی نے انکار کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ اگر تاریخ کے ایک خاص وقت میں اگر ہندوستان کے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، یعنی وہ اسلام میں یا مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی قومیت بھی تبدیل ہو گئی ہے، بلکہ نہیں، ان کی قومیت تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ وہ ہندوستانی یا ہندوستان کی قومیت سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ قائد اعظم نے گاندھی کے اس جواب میں یا گاندھی کے اس بات پر قائد اعظم نے جواب میں کہا کہ ہندوستان میں جو 8 کروڑ مسلمان ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہے، وہ اپنی تہذیب، تمدن، زبان، ادب، فنون لطیفہ، فن تعمیر، اقدار، ضابطۂ اخلاق، قوانین، رسومات، تاریخ اور اپنی الگ روایات رکھتے ہیں۔ ان کا اپنا الگ تہذیب و تمدن ہے، ان کی الگ زبان ہے، ان کا الگ ادب، فنون لطیفہ ہے، فن تعمیر بھی ان کا الگ ہے، ان کا اقتدار، ان کا ضابطۂ اخلاق، ان کے قوانین اور ان کی رسومات اور ان کی تاریخی روایات بھی الگ الگ ہیں۔ گاندھی نے اس ملاقات میں اس بات پر زور دیا کہ پہلے یہ جو تیسری طاقت ہے یعنی انگریز جو ہے، ان کو ہندوستان سے باہر نکالا جائے، اس کے بعد باہمی اختلافات کو حل کیا جائے۔ جبکہ قائد اعظم نے جو ہے گاندھی کے اس موقف کے جواب میں کہا کہ نہیں، پہلے تیسری طاقت کو نہیں، بلکہ پہلے جو ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ کیا جائے، ہندو اور مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کا حل نکالا جائے، یعنی کہ تقسیم کی جائے، اس کے بعد تیسری قومیت یعنی کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اگر قائد اعظم نے اس شک یا اس شبے کا بھی اظہار کیا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ہے انگریزوں کو یہاں سے نکال دیا جائے تو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ ہندو کی اکثریت کے باعث جو ہے وہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ ہندو کی اکثریت کے باعث وہ مسلمان ہندو کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ ہندو کے غلام بن کر رہ جانے سے مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ تاعمر جو ہے اگر انگریز یہاں سے نکل گئے تو مسلمان تاعمر جو ہے وہ ہندو کے غلام بن جائیں گے۔ لہٰذا دونوں رہنماؤں کی جو موقف تھے کہ گاندھی نے کہا کہ اگر ہندوستان میں جو مسلمان ہیں اگر انہوں نے اپنی قومیت کو تبدیل کر دیا ہے، یعنی اگر وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی قومیت تبدیل ہو گئی ہے۔ قائد اعظم نے اس کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے ان کو جواب دیا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی الگ روایات، رسومات، قوانین، فنون لطیفہ، تہذیب و تمدن، زبان، ادب، ہر ایک چیز اپنی رسومات جو ہے وہ اپنی الگ روایات رکھتے ہیں، اپنی الگ رسومات رکھتے ہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ ان کی قومیت تبدیل نہیں ہوئی یہ سراسر غلط ہے۔ گاندھی نے جب پہلے تیسری قومیت کو یہاں سے نکالنے کی بات کی تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، پہلے تیسری قوم یعنی انگریز یہاں سے نہیں نکلیں گے، بلکہ سب سے پہلے ہندو اور مسلمانوں کے آپس میں اختلافات کو حل کیا جائے گا۔ اگر اس بات انہوں نے اس شک یا شبے کا بھی اظہار کیا کہ اگر تیسری قومیت کو یہاں سے نکال دیا گیا اور مسلمانوں اور ہندو کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوا تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندو کے غلام بن کر
رہ جائیں گے۔ بچے اگر ہم اس کے کنکلوژن کی طرف آئیں تو کنکلوژن اس کا کچھ اس طرح ہے کہ دونوں رہنماؤں کی الگ الگ نظریات کی وجہ سے یہ ملاقات جو ہے یہ ناکام ہوئی، یہ مذاکرات ناکام ہوئے، تاہم یہ مذاکرات قائد اعظم اور مسلم لیگ کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے، کیونکہ قائد اعظم نے پہلی بار گاندھی سے تقسیم ہندوستان کے مسئلے پر بڑی پرزور مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کی بدولت جو ہے قائد اعظم نے پاکستان کے بارے میں ہندوؤں کے جو شکوک و شبہات تھے ان کو گاندھی کے سامنے رکھ کر دور کر دیا۔ بچے امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی کویسچن اس سے ریلیٹڈ ہو تو آپ آن لائن کلاس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اللہ حافظ۔